بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم ایس ایس ٹی کا باب نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، پاکستان کی آب و ہوا۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں ہم نے لوگوں کے رہن سہن پر آب و ہوا کے اثرات کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آب و ہوا کا لوگوں کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ موسم گرما میں لوگوں کا گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں اور سایہ دار جگہوں میں دوپہر کا وقت گزارتے ہیں، اور موسم سرما میں لوگ سردی سے بچنے کے لیے موٹے اور گرم کپڑے پہنتے ہیں، چائے، یخنی اور قہوہ استعمال کرتے ہیں۔ بیٹا آج ہم انسانی سرگرمیاں، گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے انسانی سرگرمیاں، گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ۔ بیٹا پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اسکول جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی پودوں کی نرسری نظر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ پودے پولیتھین شیٹ سے بنے ہوئے کمروں میں اگے ہوتے ہیں۔ یہ گرین ہاؤس کہلاتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں ان کمروں میں داخل ہو سکتی ہیں مگر شعاعیں باہر نہیں نکل سکتی جس کی وجہ سے ان کمروں میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، گرد و غبار اور دھوئیں کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ ہوا میں ان عناصر کی موجودگی سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ درجہ حرارت میں ہونے والا یہ اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ بیٹا آپ لوگوں نے اسکول آتے یا جاتے ہوئے راستے میں پودوں کی نرسریاں دیکھی ہوں گی، اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ پودے پولیتھین شیٹ سے بنے کمروں میں اگے ہوتے ہیں۔ اسے گرین ہاؤس کہتے ہیں۔ بیٹا پولیتھین کی شیٹ میں سے سورج کی شعاعیں ان کمروں میں داخل تو ہو جاتی ہیں لیکن باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ پولیتھین شیٹ سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کمروں کے اندر کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اور اس عمل سے کچھ پودوں کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ بیٹا انسانوں نے اپنی زندگی کو پرآسائش اور آسان بنانے کے لیے کچھ ایسے کام کیے ہیں جن سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، گرد و غبار اور دھوئیں کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ انسانوں نے ایسے کیا کام کیے ہیں۔ بیٹا انسانوں نے اپنی آسانی کے لیے ذرائع آمد و رفت بہت زیادہ بڑھا لیے ہیں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ فیکٹریاں اور کارخانے لگا لیے گئے ہیں۔ ٹریفک اور کارخانوں کے دھوئیں اور سڑکوں کی گرد و غبار کی وجہ سے ہماری زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت میں ہونے والا یہ اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ بیٹا یہ دیکھیں آپ کی بک پر گرین ہاؤس کی تصویر دی گئی ہے۔ یہ پولیتھین کی شیٹ ہے، شیٹ کے کمرے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر پودوں کے گملے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آب و ہوا پر انسانی سرگرمیوں کے منفی اثرات کو کم کرنے کے طریقے۔ ماحول پر انسانی سرگرمیوں کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور سبزہ اگانا چاہیے۔ درخت اور سبزہ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بیٹا یہ لائن ہائی لائٹ کریں جیسا کہ میں نے کی ہوئی ہے۔ یہاں پر ہمارا MCQs بنتا ہے، درخت اور سبزہ ہوا میں موجود کون سی گیس کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ اسی طرح دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ضروری مرمت کروانے کے بعد استعمال کی جانی چاہیے تاکہ فضا میں آلودگی کو کم کیا جا سکے، اور گاڑیوں میں ایسا ایندھن استعمال کیا جائے جو فضا کو آلودہ نہ کرے۔ آلودگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ مختلف بیماریوں سے بچا جا سکے، اور صنعتوں سے نکلنے والے آلودہ پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ بیٹا اس لائن کو ہائی لائٹ کریں۔ یہاں پر ہمارا MCQs بنتا ہے، صنعتوں سے نکلنے والے آلودہ پانی کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے؟ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر۔ اور اسی طرح دھوئیں کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے مختلف آلات نصب کیے جا سکتے ہیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ بیٹا درخت اور پودے ماحول کو صاف رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بیٹا درخت اور پودے بھی جاندار ہیں۔ جس طرح ہم سانس لینے کے عمل کے دوران آکسیجن گیس استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی سانس لیتے ہیں
اور اس عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ماحول سے اس گیس کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور خراب گاڑیوں کی فوراً مرمت کروا لینی چاہیے اور گاڑیوں میں اچھی کوالٹی کا ایندھن استعمال کرنا چاہیے تاکہ فضا کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور صنعتوں سے نکلنے والے گندے پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے صاف کر کے دریاؤں، نہروں، جھیلوں وغیرہ میں ڈالنا چاہیے۔ دھوئیں کو فضا میں چھوڑنے سے پہلے بے اثر بنا لینا چاہیے۔ ان عوامل سے ہم کافی حد تک ماحولیاتی آلودگی اور مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بیٹا اب ہم نے جو ریڈنگ کی ہے اس میں سے ہمارا سوال بنتا ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب دیکھیں بیٹا، پودوں کی نرسری میں کچھ پودے پولیتھین شیٹ سے بنے ہوئے کمروں میں اگے ہوتے ہیں، یہ گرین ہاؤس کہلاتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں ان کمروں میں داخل ہو سکتی ہیں مگر شعاعیں باہر نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے ان کمروں میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ بیٹا اس سوال کا اتنا جواب ہے۔ بیٹا اوپر والے 5 سوال ہمارے ہو گئے ہیں، اب ہم کرتے ہیں خالی جگہ۔ ہمارے ملک میں موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ڈیش سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے، 50۔ سارے سال کے موسموں کی مجموعی کیفیت کو ڈیش کہتے ہیں، آب و ہوا۔ پاکستان میں موسم گرما کی زیادہ تر بارش ڈیش ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، مانسون۔ بیٹا اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو سوال میں نے آپ کو کروایا ہے اس کا جواب، خالی جگہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ لوگوں کو MCQs ہائی لائٹ کروائے ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔